Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are discussing about various types of risk in banking industry. One risk is legal risk. It refers to inadequate legal framework, conflict of conventional and Islamic laws, and conflict between Sharia rulings and legal decisions. یعنی لیگل رسک کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ بینک کرے اور اس کے لیے مناسب لیگل فریم ورک موجود نہ ہو تو بینک مشکل میں پھنس سکتا ہے، اور بعض اوقات جو رولز کنونشنل بینکس کے لیے بنے ہیں اور جو اسلامک بینکس کے لیے ہیں ان میں بعض اوقات ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ برابری پہ نہیں ہوتے. اور تیسرا یہ ہے کہ شریعہ رولنگ اور ملک کے اندر جو قانون ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر بینک مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹولز ٹو مینیج لیگل رسک، کون سے طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے بینک اپنے آپ کو اس رسک سے محفوظ رکھ سکتا ہے. فرسٹ از ڈاکومنٹنگ ایگریمنٹس ٹو میک دیم انفورسیبل، یعنی قانونی دستاویز جب تیار کی جائے، جب کانٹریکٹ کے ڈاکومنٹس تیار کیے جائیں تو وہ بہت احتیاط سے اور ایکسپرٹس کی مدد سے تیار کیے جائیں تاکہ ہر پہلو کو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر اس میں شامل کیا جائے، تاکہ ایسا کوئی خلا نہ رہ جائے جس سے کہ دوسری پارٹی فائدہ اٹھا سکے. سیکنڈ از بائنڈنگ انڈرٹیکنگ، کہ بینک کلائنٹ سے بائنڈنگ انڈرٹیکنگ لے کہ وہ اپنے وعدے سے پھرے گا نہیں اور بینک کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں وہ بر وقت پورا کرے گا. کورنگ کنٹینجنسیز ان ڈیزائن آف ایگریمنٹ، یعنی ایگریمنٹ کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ان یوزول سرکمسٹانسز پیدا ہو جائیں تو ان سے کس طرح نپٹا جائے گا، کس طرح ان کو مینج کیا جائے گا. ڈاکومنٹنگ دا ڈیٹیلز آف رائٹس اور ڈیوٹیز ان ایگریمنٹس، کہ ڈاکومنٹس کے اندر دونوں پارٹیز کے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز واضح طور پر بیان کیے جانے چاہیے. اسٹرانگ انٹرنل کمپلائنس، ڈیو ڈیلیجنس اینڈ آڈٹ، تو اندرونی طور پر جو بینک کے اوپر ذمہ داریاں آ رہی ہیں ان کو اچھی طرح سے پورا کیا جائے اور اس کا آڈٹ بھی ہو اور سپرویژن ہو کہ بینک اپنی ذمہ داریاں جو ہیں کانٹریکٹ کی وہ پوری کر رہا ہے تاکہ دوسرا فریق اس کے خلاف کورٹ میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرے. نیکسٹ رسک از ڈسپلیسڈ کمرشل رسک. It refers to the risk that the Islamic banks may confront commercial pressure to pay returns that exceed the rate that has been earned on its assets. کیونکہ اسلامک بینکس ایک بڑی انڈسٹری کے اندر ورک کر رہے ہیں جہاں زیادہ تر حصہ کنونشنل بینکس کا ہے، تو اسلامی بینکوں کو یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ اگر ان کی انویسٹمنٹ پہ ریٹرنز کم آئے ہیں اور وہ ڈپازیٹرز کو اتنے ہی ریٹرنز دینا چاہیں تو وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ دوسرے بینک تو زیادہ دے رہے ہیں، ہمیں کم کیوں مل رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈپازٹس اسلامک بینک سے وڈرا کر کے کنونشنل بینک کی طرف چلے جاتے ہیں. یا اسلامی بینک اگر کسی پارٹی سے فائنانسنگ دیتے ہوئے ہائر ریٹ آف ریٹرن ڈیمانڈ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جو کنونشنل بینکس ہیں وہ تو مثلا 8% پہ فائنانسنگ دے رہے ہیں، آپ 10% ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہم آپ سے کیوں لیں. نتیجتاً وہ کلائنٹ اسلامک بینک کو چھوڑ کے کنونشنل بینک کی طرف چلا جائے گا. تو یہ ڈسپلیسڈ کمرشل رسک کہلاتا ہے اور بینک کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے کلائنٹ لوز کرے. تو ہاؤ بینک کین مینیج دس رسک؟ فرسٹ از یوزنگ پروفٹ ایکولائزیشن ریزروز. بینک اپنی ہر پیریڈ کے جو ریٹرنز آتے ہیں اگر وہ ایکسپیکٹڈ لیول سے زیادہ ہوں تو اس کا کچھ حصہ ریزرو مینٹین کرنے کے لیے الگ کر دیتے ہیں. یہ ریزرو پروفٹ ایکولائزیشن ریزرو کہلاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم میں پروفٹ زیادہ آیا ہے لیکن اگلے وقت میں کم بھی ہو سکتا ہے، تو ابھی جو زیادہ آیا ہے اس کا کچھ حصہ سیو کر لیا جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم میں جب کم پروفٹ ہو تو اس کو اس ریزرو سے مینیج کیا جائے. سیکنڈ از فلوٹنگ رینٹل سو دیٹ انکریز ان بینچ مارک ریٹ از absorbed effectively on both sides of the balance sheet.
یعنی بینک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر رہا ہے مثلا اجارہ کا یا ڈیمینشنگ مشارکہ کا، تو رینٹ کو پورے عرصے کے لیے فکس کرنے کے بجائے اس کو فلوٹنگ رکھا جا سکتا ہے کہ رینٹ جو ہے 6 ماہ بعد یا سال بعد بینک ریوائز کر سکے گا، تاکہ مارکیٹ میں جو ریٹ آف ریٹرن فلکچویٹ کر رہا ہے اس کے اکارڈنگلی وہ رینٹ کو ایڈجسٹ کر سکے۔ یوزنگ ہبا، اس میں یہ ہے کہ بینک اگر دیکھتا ہے کہ کلائنٹس کا حصہ پروفٹ میں کم آ رہا ہے جو مارکیٹ کے مقابلے میں نقصان ظاہر کر رہا ہے، تو بینک اپنے پروفٹ میں سے کچھ حصہ ٹرانسفر کر سکتا ہے ٹورڈز دا کلائنٹس ایز گفٹ۔ تو اس کی اجازت ہے شریعت میں، اور اس کے نتیجے میں بینک اپنے کلائنٹس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹڈ رکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ رسک از شریعہ نان کمپلائنس رسک، یعنی شریعت کی اگر کسی وجہ سے خلاف ورزی ہو جائے تو یہ بینک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اٹ از دا رسک arising from Islamic bank's failure to comply with Sharia rules and principles۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو آڈٹ ٹیم اسیس کرتی ہے کہ یہاں پہ شریعہ رولز کی وائلیشن کی گئی ہے، تو وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اس ٹرانزیکشن میں جو بھی پروفٹ کمایا گیا ہے وہ چیریٹی فنڈ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ بینک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور بینک اس کو مختلف طریقوں سے کور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا اپنا شریعہ ڈپارٹمنٹ ویجیلنٹ ہو اور ہر ٹرانزیکشن کو کیئرفلی دیکھے کہ اس میں شریعہ کی وائلیشن نہ ہو رہی ہو، اور اس کا انٹرنل آڈٹ کا بھی سسٹم ہو، اور ان مختلف طریقوں کو استعمال کر کے بینک اپنے آپ کو شریعہ رسک سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔